بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے پورا ملک جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور یہ لاک ڈاؤن آپ کی تعلیم کے آڑے نہ آئے، اس سلسلے میں ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی اور یہ آپ کے لیے مفید و معاون ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری ہے۔ چین پاکستان کا وہ ہمسایہ ملک ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو آئیے اس ٹاپک کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پاک چین تعلقات۔ عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ، جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ 1954-55 میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بندھ گئے۔ دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پرخلوص جذبوں پر قائم ہے۔ دونوں قوموں کے درمیان دلی ہم آہنگی موجود ہے۔ امن اور جنگ دونوں زمانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بھرپور حمایت کی۔ سلامتی کونسل کے کل اراکین کی تعداد تو 15 ہے، لیکن جو مستقل اراکین ہیں ان کی تعداد ہے 5۔ اس کا بھی میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین اقوام متحدہ کے 5 مستقل رکن ہیں، اور باقی سب جو 10 ہیں وہ غیر مستقل اراکین ہیں۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان نیفا اور لداخ میں جنگ ہوئی، تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امداد مہیا کی۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی۔ دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا۔ 1986 میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا۔ عزیز طلباء، چین کی مدد سے 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم گراگرم ہائی وے تعمیر کی گئی، جو پاک چین دوستی کی علامت اور ایک درخشاں مثال بن گئی۔ دفاعی میدان میں بھی
چین اور پاکستان کے درمیان کئی معاہدے کیے گئے۔ کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ پاک بھارت تعلقات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ 1985 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کیں، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ 14 تا 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا آج کا دوسرا پوائنٹ ہے پاک ایران تعلقات۔ 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ ایران اور پاکستان اسلامی، ایشیائی اور پڑوسی ممالک ہیں۔ دونوں ممالک گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔
1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی تعاون ہو۔ امریکہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے اور دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق معاہدے سے باہر ہو گیا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا۔ ایران کی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا، ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا۔ شاہ ایران، صدر ترکی اور صدر پاکستان کی اعلیٰ سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معاہدہ استنبول پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ معاہدے کے نتیجے میں RCD یعنی علاقائی تعاون برائے ترقی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ECO کہا جاتا ہے، جس کے ممبران کی تعداد 10 ہے۔ پاکستان نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیا۔ آج کل ایران سے پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ ٹاپک کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا آج کا تیسرا پوائنٹ ہے پاک افغانستان تعلقات۔ افغانستان پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ممالک میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکریٹری وزارت خارجہ حکومت ہند
سر ڈیوڈ نے افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان نے ڈیوڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا۔ عزیز طلباء، افغانستان چاروں اطراف سے خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے۔ سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا۔ کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ چلو کشمیر چلتے ہیں، چلو کشمیر چلتے ہیں، جہاں پر برف گرتی ہے، جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں، جہاں چشمے ابلتے ہیں، جہاں بارش برستی ہے، برستی بارشوں میں بھی جہاں کوہسار جلتے ہیں، چلو کشمیر چلتے ہیں۔ طلباء، ہمارا آج کا آخری پوائنٹ ہے مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء۔ پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر شروع ہی سے وجہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی قریباً 80% آبادی مسلمان تھی۔ وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا ڈوگرا راجا ہری سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کے قریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ اب بھارت کا ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کی بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجا کو نہیں
بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی۔ چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرایا جائے گا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور جنگ بند ہو گئی۔ اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیے۔ بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی۔ ان ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کیں، لیکن بھارت اس معاملے میں شروع ہی سے پرخلوص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دیں گے، لہٰذا اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر ابھی تک حل طلب ہے۔ That's all from my side for the time being. Hope the conversation will help us for our future life. We will meet with another same interesting topic again. Please take care of your family. Stay home, save lives. Till then, Allah Hafiz.